بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کیا ہے؟ NLP کی تعریف۔ NLP 3 الفاظ پر مشتمل ہے: N فار نیورو، L فار لنگوسٹک، P فار پروگرامنگ، اور ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ نیورو کا کیا مطلب ہے، لنگوسٹک کیا ہوتا ہے، پروگرامنگ کیا ہے۔ نیورو، اس سے مراد ہماری 5 سینسز ہیں، جیسے کہ دیکھنے کی سینس، سننے کی حس، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس اور محسوس کرنے کی حس۔ NLP میں ان تمام حسیات کو ان اصطلاحات کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھنے کی حس کو ہم ویژول سینس کہتے ہیں، سننے کی حس کو ہم آڈیٹری سینس کہتے ہیں، محسوس کرنے کی حس کو ہم کائنستھیٹک سینس کہتے ہیں، چکھنے کی حس کو ہم گسٹیٹری سینس کہتے ہیں، سونگھنے کی حس کو ہم olfactory سینس کہتے ہیں۔ ہمیں جتنی بھی معلومات ملتی ہے ان 5 حسیات سے ہی ملتی ہے۔ NLP میں ہم ان حواس خمسہ کا مختلف جذبات اور احساسات کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے اور سمجھتے ہیں۔ لنگوسٹک، یہ کمیونیکیشن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کا پروسیس۔ اس کی مزید 2 اقسام ہیں: وربل کمیونیکیشن اور نان وربل کمیونیکیشن۔ وربل کمیونیکیشن وربل کمیونیکیشن الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ مواد یا الفاظ ہیں جو کوئی شخص بولتا ہے۔ یہ ہماری کمیونیکیشن کا صرف 7% ہے۔ نان وربل کمیونیکیشن، اس میں وہ تمام عوامل شامل ہیں جو مواد سے علیحدہ ہیں، مثلاً باڈی لینگویج، چہرے کے تاثرات، آنکھوں کی حرکات، باڈی کی حرکات، ہاتھوں کے اشارے، لہجہ، آواز کی خصوصیات، پچ اور رفتار وغیرہ۔ ریسرچ کے مطابق جسمانی زبان یعنی باڈی لینگویج کمیونیکیشن میں 55% ہے، جبکہ آوازوں اور لہجوں کی ساری خوبیاں 38% ہے۔ یوں ٹوٹل نان وربل کمیونیکیشن 93% ہے۔ عموماً ہم کمیونیکیشن میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ نان وربل کمیونیکیشن کے مقابلے میں وربل کمیونیکیشن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی ہم الفاظ یا مواد پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف 7% کمیونیکیشن پر فوکس کرتے ہوئے 93% کمیونیکیشن کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ وربل 7 اور نان وربل 93% کیسے ہے، اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً ہم ایک ہی جملے کو 2 مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ جملہ یہ ہوگا: وہاں سے اٹھ کر ادھر بیٹھو۔ پہلے کیس میں کہنے والا آنکھوں میں غصہ اور حقارت رکھے ہوئے شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اونچی، گرجدار اور غصے والی آواز سے کہتا ہے، وہاں سے اٹھ کر ادھر بیٹھو۔ کمیونیکیشن کا یہ سارا پروسیس سننے والے کو تحکمانہ، تکبر سے لبریز، مغرور اور سننے والوں کو نیچا دکھانے کے معنوں میں لیا جائے گا۔ اب دوسرے کیس میں کہنے والا شخص چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے ہوئے، آنکھوں میں چمک لیے، تھوڑا سا آگے جھک کر پورا ہاتھ پھیلائے، اشارہ کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ دھیمی آواز میں کہتا ہے، وہاں سے اٹھ کر ادھر بیٹھو۔ کمیونیکیشن کے اس پروسیس کو سننے والا عزت، محبت، احترام اور عاجزی کے معنوں میں لے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ دونوں کیسز میں جملے ایک جیسے تھے، ان کا مطلب بھی ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن دونوں میں مطلب ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن میں وربل حصہ یعنی الفاظ صرف 7% شامل ہوتے ہیں، جبکہ بڑا حصہ نان وربل حصہ ہوتا ہے جو 93% پر مشتمل ہے۔ جب ہم خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم نے اپنی باڈی کی کوئی نہ کوئی شکل یا پوز بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھیں اور چہرہ بھی کچھ نہ کچھ وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام عوامل بھی ہماری خود کے ساتھ کمیونیکیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ سر جھکائے، مسکراہٹ کے بغیر چہرہ، آنکھیں نیم کھلی ہوئی، اپنے ہاتھوں سے نرمی کے ساتھ مکہ بناتے ہوئے کہتے ہیں، یس آئی کین ڈو اٹ،
تو ایسی کمیونیکیشن کا تصور کرتے ہوئے اس کی طاقت کا اندازہ آپ خود لگائیں۔ اس کے بعد مسکراہٹ کے ساتھ درمیان سے تھوڑا اوپر اٹھتے ہوئے، آنکھوں میں چمک رکھتے ہوئے، اوپر والی باڈی کو مکمل سیدھا کرتے ہوئے، دونوں ہاتھ مکمل بلند کرتے ہوئے اپنے تصور میں بلند آواز سے کہیں یس آئی کین ڈو اٹ۔ تو اس کمیونیکیشن کے اثرات کا بھی اندازہ لگائیں، آپ کو باڈی کی دونوں پوزیشنوں کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ پروگرامنگ، یہاں پروگرامنگ سے مراد وہ پروسیس ہیں جو ملنے والی انفارمیشن کے بعد ہم اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں، یعنی آنے والی انفارمیشن کو ہم ایک خاص انداز میں لیتے ہیں اور اس کو ایک خاص معنی دیتے ہیں۔ وہ معنی ہماری یادداشت میں پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ پہلے سے محفوظ شدہ معنی بھی ہم نے کبھی اور کسی اور حوالے سے دیے تھے۔ یہ پروگرامنگ خود بخود ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم ایک شخص کو دیکھ کر خود بخود خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے شخص کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعے کو یاد کر کے دکھی ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے واقعے کو یاد کر کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ برسات کے موسم میں خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسی موسم میں اداسی محسوس کرتے ہیں۔ ایک قسم کے کھانے کو دیکھ کر ایک شخص کا جی للچانے لگتا ہے، جبکہ دوسرا شخص بور ہو کر چھوٹا سا منہ بنا لیتا ہے۔ دیکھیں، موسم اور کھانا تو ایک جیسے ہیں، لیکن دو لوگ مختلف رد عمل کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کی پروگرامنگ مختلف انداز میں ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح NLP کا مطلب یہ ہوا کہ 5 حصیات کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہوئے ہم کچھ پروگرام بنا لیتے ہیں، بعد میں وہی پروگرام ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بلا وجہ خوشی یا اداسی آ گئی ہے۔ NLP سیکھ کر ہم اپنے پروگرامز کو شناخت کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا پروگرام ملتا ہے جو ہمیں تنگ یا پریشان کرتا ہے تو ہم اس پروگرام کو تبدیل کر کے نیا پروگرام ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے پرانے مثبت پروگرام کو دوبارہ متحرک کر کے مستقبل کے واقعات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ نئے پروگرام بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی NLP سیکھنے کے بعد آپ اپنی شخصیت کو ایک فکس شخصیت نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس میں مطلوبہ تبدیلیاں لا کر بہتر بنا سکیں گے۔ اگر آپ کو اس لیسن میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈو شیئر دس ویڈیو ود ادرس سو دیٹ میکسیمم لوگ جو ہیں اس کورس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔